Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the new episode of दावा पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम एक कॉमन टॉपिक पर बात करेंगे, वो है न्यू ईयर। मतलब न्यू ईयर के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ लोग इसको हराम कहते हैं, कुछ लोग इसको हलाल भी कह देते हैं, कुछ लोग इसके इख्तिताम पर पार्टीज रखते हैं और इसके अलावा बहुत सारी सेलिब्रेशंस करते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम इस पर तफसीली बात करेंगे कि आया वो सेलिब्रेशंस हराम है या उनका इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुक्म है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसे कि सबको मालूम है कि दिसंबर का महीना अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और इसके बाद एक नया साल शुरू होगा। 2025 ख़त्म हो जाएगा और 2026 स्टार्ट हो जाएगी। ये जो दिसंबर से जनवरी में दाखिल होना है, ये जस्ट एक चेंज ऑफ डेट नहीं है। एक डेट से जिस तरह का नवंबर का महीना ख़त्म हुआ, दिसंबर शुरू हो गया, दिसंबर के बाद फ़ौरन जनवरी शुरू हो गई। ये सिर्फ एक डेट का चेंज नहीं है। और इस्लाम एक ऐसा दीन है जो मुकम्मल बैलेंस्ड दीन, उसमें अपनी सेलिब्रेशंस भी है, सारी चीज़ें रखी गई है उसके अंदर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जिस कौम के साथ मुशाबिहत इख्तियार करता है तो वो उसी में से होता है, यानी उसका क़यामत के दिन जो हिसाब किताब है वो उसके साथ किया जाता है, क्योंकि वो उनको पसंद करता है ना, आइडियलाइज करता है। तो इस्लाम का अपना एक उसूल है, अपने एक ज़वाबित है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये है कि बहुत सारे जो मुसलमान हैं वो तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जो उनको डायरेक्ट हराम कह देते हैं और कहते हैं कि हमारा न्यू साल मुहर्रम अल हराम से शुरू होता है, जो कि इस्लामी साल है। ये बात तो ठीक है कि मुसलमानों का साल जो है जी। मुहर्रम अल हराम से ही शुरू होता है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये महीनों के बारे में इरशाद फरमाया, सूरह तौबा में गालिबन है कि इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह, कि अल्लाह ताला के नज़दीक उसकी किताब में, उसकी किताब से मुराद लौह महफूज में अल्लाह के यहाँ दुनिया की इब्तिदा से ही महीनों की तादाद 12 है। और कहा गया कि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, जब से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया तब से गिनती तो 12 की है, ठीक है। और जो ईसवी कैलेंडर है, जिसको हम कहते हैं जनवरी फरवरी वाला साल कहते हैं, शमसी साल भी जिसको हम कहते हैं, इसके भी 12 महीने, इस्लामी साल के भी 12 महीने। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि ये जो शमसी साल है जिसकी इब्तिदा 2025 जिसको हम गिनते हैं, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आमद के बाद से हुई, और इस्लामी साल चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद से है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि आया डायरेक्ट ये हराम है ये सेलिब्रेशन या नहीं। तो इस्लाम तो एक बैलेंस दीन है, जैसे हमने बात की। तो इस्लाम में बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त होती है और बहुत सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, लेकिन उसूल की बेस पर। अच्छा, इसमें अब इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं कि एक साल ख़त्म होता है, दूसरा शुरू होता है, तो वो अपने बहुत सारे गोल्स बना लेते हैं कि अगले साल में इंशाअल्लाह हम ये करेंगे, और अल्लाह से दुआएं भी मांगते हैं कि या अल्लाह जो इस साल में ना कर सका वो अगले साल से कर सका। और स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हम इस साल से नहीं अगले साल से पढ़ना शुरू करेंगे, वो तो एक बहाना होता है कि अगले साल, इस साल जी। में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये जायज़ है। और बहुत सारे लोग कि वो 30 और 31 दिसंबर की रात को वो जो पार्टीज़ होती है और सेलिब्रेशन होती है, तो वो बिल्कुल इस्लाम में वो नाजायज़ है, हराम है, और उसका इस्लाम से कोई लेना देना आपकी बात को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, आपकी बात बिल्कुल सही। ये सेलिब्रेशन जो हराम, इस्लाम अगर किसी चीज़ को मना करता है ना तो उसूल की बेस पे करता है। अब यही गलत था, जो काम गलत है, वो अगर मुहर्रम अल हराम के शुरू होने पे भी कोई करेगा तब भी वो हराम ही है। उसको हराम ही हलाल है। नहीं कहा जा सकता कि इस्लामी महीने के स्टार्टिंग पे आप कर लो तो ठीक है, हलाल होगा। इसका मगर कोई दिसंबर के आखिर में भी अपने अच्छे गोल्स, अच्छी नीयत के साथ रखेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग इन फायरवर्क्स और इन फजूलियात में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि 2025 जैसे अपने अख्ताम तक पहुँचे, 2026 का आगाज़, तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी एक साल कम होता जा रहा है और हम अपने मरने के करीब पहुँच रहे हैं। हमारी अपनी जो मरने के बाद क़यामत शुरू हो जानी, हमने उसके करीब पहुँचना है। तो हमें चाहिए कि हम साल के एंड पर क्या, हर वक्त, लेकिन बिलखुसूस हमने जितने गुनाह किए हैं उन गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। और अपने पास्ट में हम कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिन पर हम पक्के होते हैं, तो हम अहद करें कि अगले साल से हम इंशाल्लाह इस गुनाह को छोड़ेंगे और एक सुन्नत को जिंदा करेंगे या एक नेक अमल पर कम से कम अमल करना शुरू करेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस्लाम ने वक्त को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। ठीक है, ये एक साल 12 महीने 365 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई है सूरह असर में कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र,
تو اللہ نے زمانے کی قسم کہی، تو اس کا مطلب یہ کہ ٹائم کی بہت ویلیو اچھا ہے. یہاں میں ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں، ٹائم سے ہی یاد آیا کہ اپنے وقت کو اہمیت دے کر اسے کام میں لانا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے لوگ جو یعنی سب کانٹیننٹ کے لوگ جو پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ بیکار پھرتے رہتے ہیں، ان کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے یہ انزائٹی، ڈپریشن، ان چیزوں کے اندر چلے جاتے ہیں. اور جتنے بھی دنیا کے غلط کام ہوتے ہیں اس میں یہی لوگ سب سے آگے اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ بیکار ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں کوئی ہوتا. کام 20-25 سال تک تو کسی کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، اور نہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یورپ ترقی کر گیا، یورپ بہت آگے چلا گیا. اچھا وہ اپنے وہاں ٹائم کو ویلیو کرتے بالکل ہیں. یہی بات ہے. آپ وہاں یہ دیکھیں کہ وہاں کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مطلب بہت چھوٹے تو نہیں لیکن 12 سال کے، کہ وہ پارٹ ٹائم جابس کرتے، اسٹڈیز کرتے، لیکن فارغ نہیں بیٹھتے، کیونکہ وہ جو خالی دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہے. بالکل ٹھیک کہا. اور ہاں ایک چیز یہ ہے کہ یہاں جو والدین بیچارے ہوتے ہیں نا، وہ سب سے زیادہ مظلوم ہوتے ہیں. پوری زندگی ان کے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں بچوں کو پالنا ہے، پھر ان کو بڑا کرنا ہے، پھر ان کو پڑھانا ہے، پڑھانے کے بعد ان کی شادیاں کرانی، اور شادی کے بعد ان کو بھی پالنا ہے، اور ان کے جو بچے ہو جائیں گے ان کو بھی پالنا ہے. یہی بات ہے کہ 20-25 سال تک تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچے. اسلامک پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ بچہ جیسے ہی بڑا ہو جائے، اس کی اپنی عقل آ جائے، یعنی صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنے لگ جائے، تو اس کو اپنا راستہ خود بنا لینا چاہیے. اس طرح معاشرے میں بھی ایک اچھا شہری بن سکے گا، باعزت انسان بن سکے گا، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور اپنے والدین کے لیے بھی آسانی پیدا کرے گا. یہ ساری خرابیاں آ رہی ہے وقت کی بربادی سے. تو پورا ایک سال جو ہم برباد کرنے کے بعد آخری دن آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ او ہو 2025 گڈ بائے، اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکا. اور وہ بھی ہم ساری نائٹ ویسے ہی ویسٹ کر لیتے ہیں کہ چلو فائر ورکس کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، نائٹ ساری ویسٹ ہو جاتی ہے. اور 2026 کی صبح والا جو دن ہوتا ہے وہ سارا ہم اپنی نیند پوری 2026 میں کرنے اب میں ہم داخل ہو گئے، اب یہ کروں گے، پھر جنوری سے لے کے وہ دسمبر تک اسی پرانی روٹین پہ رہتے ہیں، اور پھر دسمبر میں سوچتے ہیں نہیں اس سال تو نہ ہو سکا، اگلے سال اگلے کروں گا. سال سے. تو بجائے کہ ہم ان فضولیات میں اور ان خرافات میں لگے، تو ہمیں چاہیے کہ جو اپنا ہمارا پاس جو ہمارا ٹائم ہے اس کو ویلیویبل بنائے، اس میں کوئی نہ کوئی کام کرے، اور اپنا ایک گول بنائے کہ انشاءاللہ اب ہم اپنے والدین کا جو بوجھ ہے وہ کم کریں گے. اور کوئی 20-25 سال والے بچے نہیں کہلائے جاتے. بات یہاں پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر دنیا میں بھیجا نا، یہ اشرف المخلوقات ہے، اور اس کو اشرف المخلوقات کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ اپنے کام کو کام سمجھے، بامقصد زندگی ہے. بے مقصد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا نہیں کیا. پہلا مقصد تو اس میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور دین پر عمل کرے، لیکن اس کے علاوہ وہ دنیاوی کوئی مقصد بھی اپنا رکھے. تو اگلا جو بھی نیا سال شروع ہونے والا ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گول کو سیٹ کریں، اور صرف گول سیٹ نہ کریں کہ میں ایلن مسک جتنا کام کروں گا. نہیں، ہر انسان بالکل چھوٹے لیول سے سٹارٹ کرتا ہے. چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں، کنسسٹنسی رکھ کے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ریوارڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا. ہاں اپنے گول سیٹ کریں اور اس کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ جائے. یہ نہیں سوچے کہ میں پہلے ڈائریکٹ پہلی آخری سیڑھی پر اوپر چڑھوں گا. جو جتنی سپیڈ سے اوپر جاتا ہے تو اتنی سپیڈ سے وہ واپس بھی آتا ہے. یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سکسیسفل بندے کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سکسیسفل ہو گیا، شاید یہ راتوں رات ہو کے. ہم اس سکسیس کے پیچھے کی جو سٹوری ہوتی ہے، جو سٹرگل ہوتا ہے نا اس کا، وہ ہم نہیں دیکھتے کہ اس نے 10 سال سٹرگل کی ہے، 7 سال کی، کتنے سال کی. ہم صرف وہ ڈائریکٹ دیکھتے کہ بھئی سکسیسفل ہو گیا، اب ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ ڈائریکٹ سکسیسفل ہو جائے. دوسرے کا منہ لال دیکھ کے اپنے منہ پہ تھپڑ مارنا شروع کر دیتے. اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعد میں وقت کو برا بھلا کہنا شروع ہوئے کہ وقت اچھا نہیں چل اچھا رہا. بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے بھی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ سال جو ہے یہ لکی ثابت نہیں ہوا، ہم اس سال میں کچھ کر نہیں سکے، ہمارے ساتھ برا ہی ہوتا جا رہا ہے، یہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بھی بہت سارے. جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ وقت کو برا بھلا نہ کہا جائے، کیونکہ وقت کو عدلنے بدلنے والی ذات وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. تو جو کوئی وقت کو برا بھلا کہہ رہا ہے وہ انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ. سو پلیز ٹیک اٹ ایز اے ریمائنڈر. اور ابھی ہے کچھ دن ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں یہ دن بھی نہیں ویسٹ کرنے، اور فضول سیلیبریشنز میں بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، بلکہ اس رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے 2026 میں آسانیاں پیدا فرمائے. کم از کم اگر نوافل نہ پڑھ سکے نا تو آرام سے رات کو سو جائیں اور صبح اپنے کام پہ کم از کم چلے جائیں. یہ نا انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اگر اچھا نہیں کر سکتا نا تو کم از کم برا نہ کرے، اور اگر برائیاں وہ کر ہی رہا ہے تو پھر اس کو اچھائی کرنا ضروری اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین.
ٹھیک، کہ اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی. تو اگر ہم برائیاں واقعی کر ہی رہے ہیں تو پھر اچھائیاں بھی ساتھ کرنی چاہیے. اور اگر برائی نہیں کر رہے تو آرام سے رات کو سو جائے، کوئی نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسا لیکن اگر کوئی اہم پڑھ دن نہیں ہے سکتے کہ ہیں، کوئی ہاں اٹھ کے کیا کہتے ہیں پڑھے گا آپ تو اس اسی کو دن زیادہ عشاء کے ثواب. بعد پڑھ لیں 2 رکعت نفل، کہ اب اگلا سال چلو شروع ہو رہا ہے تو ہمارے لیے اس میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. کہ ہمیں تو جنوری فروری یہ جو سال ہے شمسی سال، اس کا بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آج کون سی ڈیٹ چل رہی. چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کم از کم اپنا جو اسلامی سال ہے نا، رمضان کے علاوہ کی بات کر، رمضان کا تو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ آج کون سا روزہ ہے. اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں، رمضان کا یہاں کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ مہینہ بھی کون سا چل، ڈیٹ کا تو کسی کو نہیں پتا کم ہوتا از کم نا. اتنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی سال کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی سال کے مہینوں کے نام کیا ہوتے ہیں، اور اس کی کون سی تاریخ ہے، اور کس کس تاریخ کو. جس طرح ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ 14 اگست کو یہ پاکستان ہاں، آزاد ہوا. تو ہمیں اسلامک ڈیٹس پر نہیں پتا ہوتا کہ اس ڈیٹ کو کیا ہوا تھا یا کیا ٹھیک ہے، تو ہوا. جس طرح آج 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. اب ہمیں 25 تاریخ کو پتہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہیں، ان کی پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات ہیں، ان کی پیدائش کا دن. ہمیں صحابہ کے پیدائش کے دن کا، وہ پہلی خلیفہ ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد جو ایک خلا پیدا ہوئی، اس خلا بالکل، کو اور ہمارے ریئل ماڈلز وہی ہیں، اور تاکہ ہم انہی کو فالو کریں تو ہمیں ان کی ڈیٹ آف برتھ کا نہیں پتا ہوتا، ڈیٹ آف ڈیتھ کا نہیں پتا ہوتا، کسی چیز کا ہمیں تو نہیں ایک پتا ہوتا. عاجزانہ سی درخواست یہ ہے کہ کم از کم اسلامی سال کے مہینوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، ان مہینوں کے نام کیا ہے. جزاک اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.